قرآن پاک دے وچ اپنے دوستاں دی شان بیان کی ہے، کیونکہ جڑا وقت ہے اس وقت کے دور کے دیکھا جائے تو لوگ اولیاء کرام دے منحرف ہو رہے ہیں کہ اولیاء کرام دی کرامات کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ اولیاء کرام کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہ زوال دی طرف تے بدبختی دی طرف ساری یعنی کہ سٹیپ ہے تے یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس کر کے جب اللہ تعالیٰ دی ذات نے قرآن پاک دے وچ انہاں دی تعریف کر دیتی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بے شک جڑے اللہ دے دوست ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے گا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہون گے جڑے ایمان والے ہون گے تے تقوی اختیار کیتا ہوئے، یعنی کہ ولایت دی کنجی ایمان دے تقوی دے اندر اللہ نے پوشیدہ کر دیتی ہے کہ تقوی دے ایمان دے اندر چھپا دیتی ہے۔ اللہ نے اپنی دوستی نو تقوی تے ایمان دے اندر چھپا دیتا ہے گا۔ پھر اگے اللہ ذات نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا، انہوں خوشخبری ہے کہ دنیا کی زندگی میں والآخرت ہے اور آخرت کی زندگی دے وچ سبحان اللہ لا تبدیل بکلمات اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے۔ وہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ دی ذات نے اللہ کیوں کیا؟ اللہ خبردار اتنے کیا جاتا جتنے احتیاط ہوں جتنے محتاط رکھا جاتا، محتاط کیتا جاتا ہے کہ ایسی نہ کوئی گل بات کر بیٹھنا میرے دوستوں کے بارے چ کہ تہاڈا ایمان زائد ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ اللہ، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دوستوں سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ، یعنی کہ جو اللہ کے دوستوں سے بغض رکھتا ہے اس کے ساتھ اعلان جنگ کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا۔ اور دو ہی مقامات پہ اعلان جنگ کا حکم ہوا ہے، ایک سود کے معاملے میں اعلان جنگ ہے، دوسرا اولیاء کرام کے ساتھ بغض رکھنے میں اعلان جنگ ہے۔ اللہ، دو مقامات پہ اعلان جنگ کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا۔ تو اعلان جنگ کیا ہے؟ کیا اللہ ان کو نستہ نابود کر دے گا؟ اللہ ان کے دل میں سے سکون کھینچ لے گا، اللہ ان کے دل میں سے سکون کھینچ لے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دل میں سے اطمینان کھینچ لے گی، وہ نمازیں تو پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، احکامات خداوندی پہ عمل بھی کرتے ہوں گے، مگر وہ اندر سے مطمئن نہیں ہوں گے، اندر سے بے یقین ہوں گے۔ اللہ، ان کے دل سے یہ نکالے گا جو اللہ والوں سے بغض رکھتے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ حدیث قدسی میں انسان نوافل سے میرے قرب تک پہنچتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو ہو جاتا ہوں اس کے میں کان جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں جس سے وہ چلتا ہے، سبحان اللہ، اس کی نظر جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود اس کی ہو جاتی ہے۔ بے شک، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کا یہ جہان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کا جہان نہیں، اللہ والوں کا جہان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی میں اسے وارث بناتا ہوں زمین پہ، جو میرے محبوب کی تابعداری میں آتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کو وارث بناتا ہے زمین پہ۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اور جب اللہ کی ذات اس سے محبت کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتی ہے اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا۔ سبحان اللہ، تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں فرشتوں میں چرچا کرتے ہیں اللہ اور میں اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ بے شک، یہ محبت کا پروگرام آسمانوں سے چلتا ہوا، عرش سے چلتا ہوا زمین تک آتا ہے، حتیٰ کہ زمین والے فرشتوں تک بھی حکم دے دیا جاتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے سے محبت کرتے تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اسی اللہ، لیے اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات ہمارے دلوں فرشتوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں اپنے دوستوں کی محبت کو پیدا کر دیتی ہے، اور دوستوں کی محبت سے ہمیں وہ ایمان نصیب ہوتا ہے
جس کی چاشنی میں مٹھاس ہوتی ہے. یعنی کہ جلیبی اگر میٹھے کے بغیر ہو تو وہ جلیبی تو ہوگی مگر وہ میٹھے کے بغیر ہوگی، وہ اس میں چاشنی نہیں ہوگی، لذت نہیں ہوگی. اور جب ایمان والوں سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت کہاں تک جاتی ہے کہ اللہ والوں کی محبت یہاں تک نہیں رہتی، محدود نہیں رہتی کہ وہ حضور کی بارگاہ تک انسان کو لے جاتی ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا دوست ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا دوست ہے، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے وہ تمہارے اللہ وہ تمہارے دوست ہیں. تو یہ محبت الہی جب انسان کو نصیب ہوتی ہے تو انسان اللہ اس کا چرچا کرتا ہے. تو یہ اللہ کا چرچا کرتے ہیں، اللہ اس کا چرچا کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے لا یسنی ارضی والاسمائی ولکن یسنی عبد القلب المؤمنین، میں نہیں سما سکتا زمینوں میں اور آسمانوں میں بلکہ میں سما جاتا ہوں بندے مومن کے دل میں. سبحان اللہ اس کے دل میں، جب اللہ بھی اس کے دل میں سمایا، ہاتھ بھی اللہ کہتا ہے میں اس کے بن جاتا ہوں، زبان بھی میں اس کی بن جاتا ہوں، کان بھی میں اس کے بن جاتا ہوں، پاؤں بھی میں اس کے بن جاتا ہوں. تو پھر گفتہ اللہ بود گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود، کہ اس کا بولنا اللہ کا بولنا جب ہو گیا، جب اللہ بن رہا ہے رہتا بھی اللہ ہی اس کے دل میں ہے. بے شک. تو حویلی میاں باقر دی جمالو ہے میاں کر دی، اللہ. سمجھے نا؟ تو رہتا بھی اللہ اس کے دل میں ہے. تو پھر بندہ کیا ہے؟ بندہ پھر عام نہیں ہے. الانسان سری وانا سرہ، انسان اس کا راز ہے، یہ اس کا راز ہے. بے شک. انسان اس کا محرم ہے، یہ اس کا محرم ہے. انسان اس کا ہے، وہ اس کا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس لیول کی محبت کرتی ہے کہ دونوں میں فرق ختم کر دیتی ہے، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے، اس کی محبت اللہ کی محبت ہو جاتی ہے، اس کی وفا اللہ کی وفا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ دونوں کی محبت اطاعت اور وفا ایک ہوتی ہے. مگر یہ نہ کہنا کہ آدم خدا ہو گیا، آدم خدا نہیں ہوتا. آدم کو ہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. سبحان اللہ. سمجھے نا؟ آدم اللہ کے نور سے جدا نہیں ہوتا. آدم ہے مگر وہ اللہ کے نور سے جدا نہیں ہوتا. دیکھو جب ہم پروجیکٹر کو دیکھتے ہیں اس میں سے نکلنے والی جو روشنی ہمیں نظر نہیں آتی، جب ہم پردے کو دیکھتے ہیں ساری فلم پردے پہ آ رہی ہے. بے شک. تو اللہ کی ذات نے خود آدم کے پردے کا انتخاب کیا ہے اپنی پہچان کے لیے. بے شک. اللہ کی ذات نے خود آدم ہی کے پردے کا انتخاب کیا ہے اپنی پہچان کے لیے، کیونکہ آدم سے پہلے دو طرح کی مخلوق تھی، ایک نوری تھی ایک ناری تھی. نوری بالکل صاف شفاف تھی. اللہ کی ذات جب اس میں اپنے انوار ظاہر کرتی تھی وہ منقص ہو کے آگے نکل جاتے تھے، منقص نہیں ہوتے تھے، وہ آگے چلے جاتے تھے. اور جب جو ناری تھی وہ اپنے اندر جذب کر لیتی تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیسری مخلوق انی جاعل فی الارض کہہ کے، ارض خلیفہ کہہ کے تیسری مخلوق پیدا کی، جو اسے کہتے ہیں آدم. سمجھے نا؟ اب یہ کیا تھی؟ یہ اس کا آئینہ ہے. الانسان مرۃ الرحمن، انسان رحمان کا آئینہ ہے. انسان رحمان اللہ کی ذات نے جب اس میں دیکھا تو اس کو اپنی پہچان سی. بے شک. جب اس کو اپنی ہی پہچان نصیب ہوئی. یہ وہ آئینہ تھا جو اس کی پہچان کروا رہا تھا. جب اللہ کی ذات نے دیکھا کہ اس نے میری پہچان کروائی ہے آسمانوں پہ، تو اس نے پھر اس کو اپنا نمائندہ بنا کے زمین پہ بھیجا. پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اس کو خلیفہ بنایا. پھر یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں. اب جتنی ولایت ہے، جتنی دوستی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر بندے کو ولایت کا نور حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک نور نبوت ہے، ایک نور ولایت ہے. نور نبوت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں نے اپنے رب سے حاصل کیا صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر کے سینے سے میں جب وہ نور آتا ہے تو صدیق اکبر میں یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ 62 اور 63 سال کی عمر کے قریب پہنچ رہے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک سانس نہیں لوں گا جب تک 1-1 روپیہ زکوٰۃ کا وصول نہ کر لوں. سبحان اللہ. بے شک. یہ آپ کے اندر وہ پیدا ہوا، وہ نور نے وہ پاور پیدا کی کہ آپ لا خوف ہوئے. آپ نے
مسلمہ کذاب سے جنگ کی، آپ نے قرآن کو اکٹھا کیا، اور آپ نے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو آپ نے سے جنگ کی، اور حفاظ کرام بھی شہید ہوئے، قرآن کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ کا مسئلہ بھی حل کیا۔ بے شک ورنہ اگر وہ فرض میں سے ایک بھی رعایت دے دی جاتی، اس وقت تھوڑی سی بھی رعایت دے دی جاتی، تو وہ پھر آئندہ آنے والے وقت میں شریعت منہدم ہو جاتی، شریعت کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا۔ ہر بندہ آنے والے وقت میں اپنے خلیفہ اور اپنے امام کو یا اپنے پیشوا کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں رعایت کرواتا شریعت میں، اس لیے وہ رعایت نہ کرنا ہی درست ثابت ہوا۔ اسی طرح حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ولایت کا کی کنجیاں عطا کی ہوئی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ولایت کا نور کنورٹ ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضرت صدیق اکبر سے نبوت کا نور کنورٹ ہو رہا ہے، وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ بے شک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے علی، ایک شخص تجھے شہید کرے گا، اللہ وہ جس مراد کے لیے تجھے شہید کرے گا، قبیلہ مراد سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ شخص قبیلہ مراد سے تعلق رکھتا ہوگا، اور جو اس کی مراد ہوگی وہ مراد بھی اس کی پوری نہیں ہوگی تجھے شہید کرنے میں۔ سبحان تو یہ آپ نے پہلے حضرت سگنل دے دیے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بدترین دو شخص ہیں، ایک جس حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی، ایک جو حضرت علی کو شہید کرے گا، یہ شخص، یہ بدترین لوگوں میں یہ لوگ شامل ہیں۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ آتا ہے تو حضرت علی کو تلوار پیش کرتا ہے، یا یمن سے لایا تھا یا مصر سے لایا، تلوار کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ اور لوگ بھی اپنے اپنے تحائف پیش کرتے ہیں، آپ خلیفۃ الوقت تھے، آپ جب وہ تلوار پیش کرتا ہے تو آپ نے فرمایا، وہ تلوار میں کیوں لوں جس سے میری گردن کاٹی جائے گی؟ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، وہ کون بدبخت ہوگا جو آپ کی گردن کاٹے گا؟ آپ نے فرمایا، تو میری گردن کاٹے۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ ایسا کرو کہ مجھے نا آپ قید کر دو، یہ میرے ہاتھ کاٹ دو، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے جنگی آپ کی خاطر لڑی ہے، میں نے آپ کی خاطر بہت کچھ کیا ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو آپ مجھے یا میرے ہاتھ کاٹ دو یا مجھے قید کر دو۔ آپ نے فرمایا، اگر جرم تجھ سے ثابت نہیں ہوا تو میں تجھے کچھ نہیں کروں گا۔ جب تک جرم ثابت نہیں ہوا تو وہی ہوا کہ وہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شہر فتح کیا تو اس وقت وہ اعلان کرنے کے لیے اس شہر میں جاتا ہے اور اونچی اونچی نعرے لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے شہر فتح کر لیا، تو اس کو ایک گھر سے ایک عورت کی موسیقی کی گانے کی آواز سنائی دیتی، وہ اس گھر میں اسی طرح داخل ہو جاتا ہے، اس عورت کو دیکھ کے اس پہ عاشق ہو جاتا ہے، کہتا کہ میں نے نا تجھ سے شادی کرنی ہے۔ وہ کہتی میں تو مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ اپنے اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے شرائط ہے، یہ ان میں سے ایک شرط حضرت علی کو قتل کرنا اللہ، اور دو باقی اتنا مال تو نے مجھے دینا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا پھر میں نہیں کر سکتا، مگر کیونکہ اس کی نگاہ اس پہ پڑ گئی تھی عورت پہ، وہ عورت کے عشق میں گم ہو گیا تھا، وہ نہیں ہٹا۔ وہ اس نے پھر اس کو کہا کہ اچھا میں قتل نہیں کروں گا۔ عورت کہتی میں تجھے 2 بندے اور دے دوں گی جو تیری یعنی کہ وہ کریں گے، مدد کریں گے۔ تو جس وقت وہ 2 بندے ملے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جس دن آپ کی شہادت کا دن تھا، اس دن صبح کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا، اے علی میں تیرا منتظر ہوں، اے علی میں تیرا منتظر ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کا شوق بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات شہادت ہے۔ صحابہ کرام سب کو شہادت کا شوق تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے آخری دم تک کوشش کی مجھے شہادت نصیب ہو، مگر وہ بستر مرگ پر گئے
اور اسی خواہش میں کہ کیا کاش میں شہید ہو جاؤں. تو وہ جس دن آپ کی شہادت آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس دن آپ وقت سے پہلے فجر کی نماز اندھیرے میں ہی چلے گئے مسجد میں. اللہ. اب وہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں وہ تینوں بندے ایک جگہ پہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جب نماز پڑھا کرتے تھے آپ نماز میں گم ہو جائے گا. آپ کی یہ خوبی تھی نماز میں گم ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے کانٹا تیر نکالنے کی کوشش کی گئی تو آپ کو تکلیف ہوئی تو لوگ صحابہ نے کہا کہ جس وقت آپ نماز پڑھیں گے پھر نکال لیں گے. وہی ہوا جس وقت آپ نماز پڑھیں تو تیر نکالا آپ کو تکلیف نہ ہو پتہ بھی نہیں لگا. تو جس وقت آپ نماز میں گم ہو جاتے تھے اس دوران پہلے بندے نے جب آپ پہ حملہ کیا آپ رکوع میں چلے گئے تو وہ تلوار مس ہوئی. دوسرے بندے نے حملہ کیا آپ پھر کھڑے ہوئے. دوسرے بندے نے حملہ کیا تو آپ نیچے چلے گئے. پھر دوبارہ میں کیونکہ وہ بھی جلدی میں تھے دشمن بھی پھر وہ مس ہوئی. جب تیسرے بندے نے اب اسی کے ہاتھ میں تلوار تھی وہی تلوار تھی جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ الرحمان بلجم کے ہاتھ میں تھی. تو جس وقت آپ سجدے میں تھے تو ایک تلوار لگی یہاں پہ ہلکا سا زخم لگا. 2 دن آپ حیات رہے. کل 21 رمضان المبارک تھا آپ کی شہادت کا دن تھا اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے وفات کی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ دلیر بھی ہوتے ہیں وہ خوف میں نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو فرما دے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں اولیاء کرام کے بارے میں. اور حضرت علی وہ ہستی ہیں جن سے ساری جو دنیا میں آنے والے جو ایمان والے قیامت تک آتے رہیں گے سب کو اس کی روح پاک سے فیض حاصل ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کی ذات ہمیں فیض ولایت کو اور حضرت علی مکہ پاک کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے. ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خانے کعبے کو دیکھ رہے ہوں اور دوسری طرف حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف فرما ہو آپ انہیں دیکھ رہے ہوں. کبھی آپ خانے کعبے کو دیکھتے اور کبھی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو دونوں طرف دیکھ کے آپ مسکرائیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دونوں طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے اس کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. اور یہ علی ہے یہ ولی ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک کی ذات اولیاء کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از طاعت 100 سالہ بیریا. سبحان اللہ. اگر تم آپ تھوڑا سا وقت کسی اللہ کے دوست کی محفل میں بیٹھ جاؤ بہتر اس سے کہ آپ 100 سال بیرے ہیں. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اون نشینت در حضور اولیاء. اگر تو اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنے کا خواہش مند ہے تو اللہ کے دوستوں کی محفل میں جا کے بیٹھ. اللہ اولیاء اللہ اولیاء ہیچ فرق نہ درمیاں بود روا. یہ کیا پروگرام ہے کہ اللہ اولیاء ہے اور اولیاء اللہ ہے ان کے درمیان فرق نہ جانو. یہ کیوں؟ یہ اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ بندہ معبود بن گیا یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو خضر علیہ السلام کا پروگرام تھا وہی اللہ کا پروگرام تھا. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے جو خضر علیہ السلام کا پروگرام تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام جاتے ہیں بچے کو مار دیتے ہیں کشتی کو پھیر دیتے ہیں یہ دیوار بنا دیتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام حیران یہ کیا کیا تم نے کہ وہ پروگرام اللہ کے پروگرام کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنا پروگرام نہیں لے کے چل رہے ہوتے. اس لیے کہا گیا یہ چیز کہ اولیاء اللہ اولیاء ہیچ فرق نہ درمیان نبوت روا کہ تو ان دونوں کے درمیان فرق نہ جان کہ تو اس کی محبت میں جائے گا تو خود بخود تو خدا کی محبت میں داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر. جس طرح تو اللہ کے دوست کی محبت میں داخل ہوگا تو خود بخود اللہ کی محبت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام ہمیں جہاں بھی ملیں اللہ کے دوست جہاں بھی ملیں ہمیں ان سے عقیدت رکھیں ان سے محبت رکھیں ان سے وفا حاصل کریں ان کی خدمت میں رہیں ان کی تابع داری کریں ان کے مشن کو اپنائیں. کیونکہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور سے پہلے ہر دور میں نبی بھیجا. 4 کتابوں اور چند صحیفوں کے باوجود 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آتے رہے. جب 4 کتابوں اور چند صحیفوں کے باوجود 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تو ایک آخری کتاب کے بعد کیا وہ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے؟ جب نبوت کا اختتام ہو چکا ہے تو کیا پروگرام ویسے نہیں چلے گا؟ چلے گا. نبوت تو نہیں رہے گی تو وہ پروگرام کون چلائے گا؟
وہ علماء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے. یہ وہ عالم ہے جو حق تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں, بے شک جو حق تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں. یہ وہ عالم ہے جو حق تعالیٰ کی ذات سے فیض لیتے ہیں اور حضور کی ذات گرامی کے قرب سے فیض حاصل کرتے ہیں اور آپ کو کنورٹ کرتے ہیں. بے تو شک. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اولیاء کرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.